الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. ذوالقعدہ ختم ہونے کو آدھا ہونے کو آیا ہے, 15 دن تقریباً رہ گئے. آج 11 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی ہمارے یہاں. کل 12 اور پھر 13 14 15 وہ ایام 20 شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد 15 دن کل رہ گئے ذوالحجہ شروع. اور ذوالحجہ کے 10 دن بہت اہم دن. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والفجر بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر, والفجر ولیال عشر, صبح کی قسم, فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اس کے بارے میں مفسرین کا, صحابہ کرام کی اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی بات ہے. تو ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ پورے سال کے سب سے افضل ترین دن ہے. کوئی عمل جو کیا جائے عام دنوں میں یا کسی بھی دن میں وہ ان دنوں میں کیے جانے سے بہتر نہیں. راتیں, رمضان کی رات آخری جو 10 راتیں ہیں, طاق راتیں, وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. اور دن, یہ دن بڑے افضل ہیں. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتیں فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره وعبد الله بن عمرو وجابر. اب یہ حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے, ان کے علاوہ اور صحابہ سے بھی مروی ہے جن کے میں نے نام لیے. حضرت جابر سے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو کیا جائے ان اعمال سے بہتر نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جائے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, الا یہ کہ کوئی شخص جہاد کے لیے نکلے, وہاں اپنی مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جائے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے, مطلب شہید بھی ہو جائے اور مال بھی سارا اپنا خرچ کر کے آئے. تو ایسا شخص تو اس کے برابر ہے, ایسا شخص تو اس کے برابر ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی عمل ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی کام بھی ان دنوں میں عبادت سے زیادہ افضل نہیں ہے. کسی اور دن میں کیا ہوا تو کتنے بڑے دن ہوئے, بہت فضیلت کے دن ہے, تو بہت خاص دن ہے. تو اس کے بارے میں کچھ اور باتیں کرتے ہیں کہ کیا خواص کرتے رہے ان دنوں میں اور کیا خاصیتیں اس دن کی اپنی ہیں, اور اہل اللہ نیک لوگ کس طریقے سے ان دنوں کو گزارتے ہیں. آسان, زیادہ مشکل کوئی بات نہیں. جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ان 10 دنوں میں عبادات کا پلان کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. سب سے اچھا تو یہ ہے کہ 10 کے 10 دنوں میں روزہ رکھا جائے. 9 دن, 10 دن کہہ دیتے ہیں, 10ویں دن کی طرف آتے ہیں ابھی, لیکن 9 دن روزہ رکھیں گے کیونکہ 10ویں دن تو عید ہے. عید والے دن روزہ رکھنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. 9 دن روزہ, پہلی ذوالحجہ سے 9 تک روزانہ کا روزہ. جن کو یہ توفیق ہو جائے, جن کے لیے مشکل ہو, مشقت ہو, تو وہ یہ کر سکتے ہیں چلو کم از کم 9 ذوالحجہ کا ضرور رکھے روزہ, جو عرفات کا دن ہے. عرفات کا دن سب سے افضل ترین دنوں میں سے ہے. اس دن جتنا زیادہ لوگوں کو گناہوں سے خلاصی دی جاتی ہے اور جہنم سے بچایا جاتا ہے اتنا کسی اور دنوں میں نہیں ہوتا. تو بہت اہم دن ہے عرفات کا دن, 9 ذوالحجہ. تو اپنے علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, وہاں پر جب 9 ذوالحجہ ہو اس دن آپ عرفات کا روزہ, اس دن کا روزہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی فضیلت حاصل ہوگی, ثواب حاصل ہوگا. باقی دنوں میں اگر پورے 9 کے 9 دن رکھ سکتے ہیں تو زبردست, نور علی نور. اضافی تسبیحات, عام تسبیحات سے زیادہ بڑھ کر, عام دنوں میں جتنا ذکر کرتے ہیں ان ذکر کو بڑھا لیجیے. عام دنوں میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تو اس میں 200 300 دفعہ کر دیجیے. عام دنوں میں درود شریف 300 دفعہ پڑھتے تھے تو اس میں 500 کر دیجیے, 1000 کر دیجیے, جتنا بڑھا سکتے ہو. نوافل کا معمول عام دنوں میں اتنا تھا کہ بس فرض نماز اور 2 سنت اور 2 نفل پڑھتے تھے. مغرب میں اگر موقع مل گیا اور یا ظہر میں تو ان کو اور کچھ وقتوں میں 2-4 نفل کا اور اہتمام کیجیے. سونے سے پہلے تہجد کا اہتمام کر لیجیے, یا صبح اٹھ کے تہجد کا اہتمام فجر سے پہلے.
इशराक अव्वाबीन का एहतमाम कीजिए, 2 नफिल पढ़ते तो 4 कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ जितना मौका हो नवाफिल का इजाफा। कुरान की तिलावत अगर 1 पारे की है तो उसको 1.25 कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए, रोज़ाना 2 पारे कर दीजिए। यानी कुछ न कुछ हर चीज़ में तरक्की कीजिए, इजाफा कीजिए, क्योंकि ये दिन फिर दोबारा ज़िंदगी में अगले साल आएंगे, और अगर आपकी ज़िंदगी रही तो गोया ये वो दिन है कि बहुत कीमती है, इनसे बहुत फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। और जो लोग कुर्बानी कर रहे हो, कुर्बानी के मसाइल भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो जो लोग कुर्बानी कर रहे हो उनके लिए मुस्तहब ये है, हनफी फ़िक़्ह की रूह से ये मुस्तहब है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। दीगर आइम्मा के नज़दीक ये वाजिब है, इमाम अहमद वगैरह के यहाँ ये चीज़ वाजिब है कि हर वो शख्स कि जो कुर्बानी कर रहा हो, ज़ुल्हिज्जा का चाँद देखते ही वो अब अपने न नाखून काटेगा, न कोई मूछे वगैरह बनाएगा, न दाढ़ी ट्रिम करेगा, न सर के बाल काटेगा, न इजाफी कोई बाल काटेगा। ये सब काटना उसके लिए जायज़ नहीं है, ता वक्त कि उसके जानवर की कुर्बानी हो जाए। उनके यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ ये काम मुस्तहब है। हमारे यहाँ इस चीज़ को मुस्तहब करार दिया गया हनफी फ़िक़्ह में, कि यानी इस पर सवाब मिलेगा, ये अच्छा अमल है, करना चाहिए, रिकमेंडेड अमल है, गुड अमल है, करना चाहिए। तो जिनको तौफीक हो वो ज़रूर करें। और इसमें एक शबी है, इसमें एक शबाहत है, रिजेम्बलेंस है हाजियों से, कि जो हाजी हैं वो पूरे हज के दिनों में 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक न बाल काट सकते हैं, न नाखून काट सकते हैं, और पूरे अरसे में वो अपनी मेहनत मशक्क़त में लगे हुए, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, जूते नहीं पहन सकते। तो एक वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और मशक्क़त में लगे हैं अल्लाह की मोहब्बत में। तो जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर उनकी इस कुर्बानी का साथ दें, उनके साथ गोया हम नवाई करें कि वो जो काम वहाँ कर रहे हैं वो काम हम यहाँ करें, किसी न किसी दर्जे में। ज़ाहिर है इसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन किसी दर्जे में थोड़ा बहुत। तो ये अच्छी खासी कुर्बानी है। इसलिए कुर्बानी ये अच्छी खासी है कि बाज़ औक़ात जब ख़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आदमी का चेहरा ज़रा अजीब सा लगता है। जिनकी आदत छोटी मूँछों की तो अगर बढ़ जाए तो बड़ी अजीब लगती है। जिनको अल्लाह माफ़ फरमाए कि दाढ़ी रखने की तौफ़ीक़ अब तक नहीं हुई है, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। 4 दिन के बाल 5वें दिन 6ठे दिन खुजलाने लगते हैं, मशक्क़त हो जाती है। लेकिन ये एक कुर्बानी है। आप जॉब पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको एक ज़रा ऑड लगता है, कस्टमर सर्विस में ज़रा क्लाइंटेल आपका थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है, तो आदमी ज़रा सा ऑड फील करता है। लोग पूछते भी क्या हो गए, इतने शैबी से लग रहे हो, क्या करोगे। तो ये कुर्बानी इस दर्जे में तो है, लेकिन कुर्बानी ही तो है सही चीज़। जान दी हुई उसी की थी। जो जान दी आपने वो अल्लाह की दी हुई थी, उसी को दे दी वापस। हक तो ये है कि हक अदा ना हो। पूरी जान देने के बाद भी कुछ हक अदा नहीं किया तो अल्लाह की चीज़ अल्लाह को वापस की। तो जिस्म भी अल्लाह का दिया हुआ, सारी सलाहियतें ताकतें भी अल्लाह की दी हुई। ये जो बाल जिसको आप जिस रेजर से साफ करते हैं वो भी अल्लाह का दिया हुआ। तो अल्लाह के लिए अगर उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या मजाक है। उसमें एक मसला लेकिन ये है कि अगर किसी को ख्याल नहीं रहा और उसने जिस्म के इजाफी बाल जो हैं, ज़ेर नाक बाल और ये बगल के बाल वगैरह साफ नहीं वो कर पाया, और 40 इसी तरह नाखून नहीं काट सका, और 40 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे दौरान ये जो 10 दिन है इनके दौरान, अय्याम दुल हिज्जा के दौरान अय्याम दुल हिज्जा, इन 10 दिनों में, यानी अगर उसके 40 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे यहाँ चूँकि ऐसा करना जायज़ नहीं, हराम है, तो उसको काटने पड़ेंगे। वो इस मुस्तहब से फ़ायदा नहीं उठा सकता, इसलिए कि उस पर वाजिब है कि वो उसको अपने बालों को भी काटे और नाखून को भी काटे। यानी गोया वो एक चावल के दाने से ज़्यादा बड़े हो गए हो अगर बाल, तो उसको काट लेना चाहिए। इसलिए ज़ुल्हिज्जा की जब तारीख आने लगे, पहली जो दिन 2 दिनों में से पॉसिबिलिटी है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तो उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले अपनी सफाई करके रखे आदमी, ताकि ये इशू ही न रहे। तो लास्ट मिनट के लिए छोड़ेंगे और भूल जाएंगे, मौका नहीं मिलेगा, कहीं फंस गए तो अब रोते रहेंगे, तो आपकी वो सुन्नत भी गई और आप जो है वो गुनाहगार तो हो ही गए। अगर आप डिले करते जाएंगे तो जायज़ नहीं। हर हफ्ते सफाई नहीं होती तो हर 2 हफ्ते पे, 3 हफ्ते पे, इससे ज़्यादा छोड़ना सब मकरूहात में से। 40 दिन से ज़्यादा फिर वो हराम के दर्जे में पहुंच जाती है बात, तो इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल तो ये करना। अब ये है कि ये हाजी
جو وہاں قربانی دے رہے ہیں اور احتیاط کر رہے ہیں، بال وغیرہ نہیں کاٹ رہے ہیں، ناخن وغیرہ نہیں کاٹ رہے، تو یہ اللہ کا بندہ یہاں پر بھی وہی کام کر رہا ہے کسی درجے میں. تو پہلے 9 دن اس نے روزہ رکھا، 10ویں دن روزہ رکھ نہیں سکتا، اجازت نہیں ہے. تو اب کیا کرے گا؟ 10ویں دن کچھ کھائے گا نہیں، صبح سے رات میں تو کھا کے سویا ہے، صبح اٹھا. عید الفطر میں کیا ترتیب ہے، کیا سنت ہے کہ صبح تیار ہوا، نہا دھو کے، اور 3 کھجور 5 کھجور چھوارے جو ملے کھا لیا، اور پھر مسجد گیا عید کی نماز پڑھنے. یہاں پر سنت یہ ہے کہ کچھ نہیں کھایا، صبح اٹھا، تیار ہو گیا، نہا دھو کے اپنا سارے مستحب عمل کیے اور خالی پیٹ چلا گیا، مسجد گیا، نماز پڑھی عید سی، واپس آیا. اب جانور قربان کیا یا جانور قربان کرایا، اگر کسی اور ملک میں کرایا یا یہیں پر کروایا کسی اور کے ذریعے، تو جب تک وہ جانور قربان ہونے کی اطلاع نہیں آ گئی اس وقت تک اب کچھ نہیں کھایا. تو یہ گویا اس نے اس وقت تک روزہ رکھا، اس دن کا روزہ یہ اس کا قائم مقام ہو گیا. روزے کی نیت نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسی کے گوشت سے گویا اس دن اپنے کھانے کی ابتدا کی جائے. اب چونکہ ہمارے یہاں تو دوسرے دن یا تیسرے دن کی بات بھی بعض اوقات چلی جاتی ہے. عید پاکستان میں مثال کے طور پہ اگلے دن ہے اور آپ نے قربانی وہیں کی ہے، تو آپ اگلے دن تک انتظار کریں گے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، تو وہ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ایسا کرنا، انتظار آپ کو کھانا ہی پڑے گا. تو اس سے ایک ضمنی بات یہ بھی نکل آئی کہ قربانی اگرچہ دوسرے ممالک میں کرے، ایک آدھ قربانی یہاں بھی کرے. قربانی کے اپنے گوشت کی بڑی برکتیں ہیں. قربانی کے گوشت کی برکتیں یہ ہیں کہ گھر والوں کو اس کا موقع ملتا ہے، بچوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بھائی قربانی کی گوشت بھی کوئی چیز ہے جو گھر میں آتا ہے، اس کو تقسیم کی جاتی ہے، دوستوں کو دیا جاتا ہے اور یہ ایکسچینج ہوتا ہے. غریب یہاں آپ کو شاید نہ ملے جن کو آپ دے سکتے ہو، لیکن یہ سب چیزیں بچے دیکھیں گے، گھر کا ایک ماحول ہوگا، خود گھر کے اندر آپ کے پاس گوشت ہوگا، مہمانوں کی دعوت آپ کر سکتے ہیں اور اس کھانے میں برکت ہے. کیونکہ اس دن قربانی والے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی کام افضل نہیں. حاجیوں کی بات نہیں ہو رہی، حاجی تو حج کریں گے، ان کے لیے اپنے معاملات ہیں، اس دن وہ بھی قربانی کرتے ہیں اصل میں 10 کو، لیکن ہمارے آپ کے لیے قربانی والے دن سب سے اہم ترین کام قربانی کرنا ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اس دن کوئی نفلی کام کر لیا جائے یا اس قربانی کے پیسے سے غریب کی مدد کر دی جائے. وہ پیسہ جمع کیا، چیریٹی میں دے دیا، کسی غریب کو کپڑے بنا کے دے دیے، کسی غریب کو اس سے حج کرانے کے لیے پہلے سے دے دیا، 3-4 لوگوں نے جمع کر کے کہ تم حج پہ چلے جاؤ ہماری طرف سے قربانی کے پیسے سے. یہ جائز نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں. یہ کنفیوژن کہاں سے آئی؟ یہاں سے آئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید قربانی کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گوشت کھلایا جائے. قربانی کا یہ مقصد ہے، یہ اس کا ایک ضمنی فائدہ ہے، اس سے غریبوں کو کھانا مل بھی جاتا ہے گوشت. اسی لیے قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری نہیں، آپ سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن جو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اب آپ کے پاس اتنا سارا گوشت ہو، ایک پورا بکرا آپ نے ذبح کیا ہو، اور اگر ایک سے زیادہ قربانی گھر میں ہوئی ہے تو اتنے سارے بکرے لے کے آپ کتنا گوشت کھائیں گے؟ تو بہت اچھی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی مساوات کے خلاف ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ہے کہ سارا خود ہڑپ کر جائیں. کچھ غریبوں میں دیں، کچھ رشتہ داروں میں دیں، دوست احباب میں تقسیم کریں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے. ایسا نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر سارا گوشت خود بھی کھا لیا تو بھی جائز ہے. تو گوشت اس کا مطلب ہے کھلانا، یہ اس کی وجہ نہیں ہے، یہ علت نہیں ہے، یہ وجہ نہیں جس کی وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں. قربانی کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو اس دن اس کام سے زیادہ کوئی کام پسند نہیں. تو اللہ کو جب جو کام پسند ہو، آپ اور میں کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہونی چاہیے اور کیا چیز پسند نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں، آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اس کا اپنے طور پر. تو ہم آپ سے سوال کریں گے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہو گئی. تو ہم کہیں گے آپ کے دل کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آپ کے دل کو تو اللہ معاف کرے ایسی ایسی چیزیں پسند ہیں کہ اس چیز کو آپ خود بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتے. بہت ساری ایسی چیزیں، تو دل کی تو بات نہ کریں، دل میں تو بہت کچھ خیالات اور وسوسے آتے ہیں. ہم تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے فرما رہے ہیں. ہمارے قابلین جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے سے یہ بات آپ کو آ کے بتا رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کو اس دن اس کام سے زیادہ کوئی کام افضل نہیں، پسند نہیں، محبوب نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہی اصل کام ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے یا آپ اللہ کے بارے میں فیصلہ کریں گے؟ تو میرے حساب سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کی اولاد اگر آپ کے بارے میں فیصلہ کرے، 8 سال کا بچہ، 15 سال کا لڑکا، کہ نہیں میں اصل میں آپ کو خوش تو کرنا چاہتا ہوں ابا، لیکن آپ کو میں خوش کروں گا کرکٹ کے ذریعے. روزانہ شام کو میں پہلے 1 گھنٹے کھیلتا تھا، اب 2 گھنٹے کھیلوں گا. جب ایکس باکس میں اسکور ہائیسٹ ترین کروں گا، اور اس سے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کا ایکس باکس میں بہت اچھا اسکور آیا. اسکول میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے اسکول جانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تو آپ کو تو فائدہ اس سے ہوگا کہ جب میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ ایکس باکس پہ آیا ہوا ہو اور میں وہاں لکھوں گا سن آف سو اینڈ سو، تو جب آپ کا نام وہاں آ جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے. اسکول میں تو وہ پوچھتے بھی نہیں ابا کا نام. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں ایکس باکس کھیل کے آپ کو خوش کروں، اور آپ کو اسی پہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس بچے سے خوش ہوں؟ آپ کہیں گے بھائی تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ میں کس چیز سے خوش ہوں؟ میں کس چیز سے خوش ہوں گا اس کا فیصلہ تو میں کروں گا نا. خوش مجھے ہونا ہے یا آپ کو خوش ہونا ہے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ طے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، یا اللہ خود فیصلہ فرمائیں گے. تو اگر اللہ اس سے خوش ہوتے ہو تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہ تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یہ تو سوال آپ کر سکتے ہو. لیکن یہ حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیانتاً کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اعتماد کے ساتھ ہمیں یہ بات بتائی ہے، اور اس پر امت کے علماء کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ کام یہی پسند ہے. تو اب میں اور آپ اس میں طے نہیں کریں گے کہ اللہ کو یہ کیوں پسند ہے. یہ اللہ کی مرضی، اس کی حکمتیں کیا ہے وہ ہم الگ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اس پہ غور و خوض کر سکتے ہیں کیا وجہ ہے. اصل تو مقصود اس سے قربانی ہے. قربانی سے مراد یہ کہ آدمی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک جذبہ، کس انداز سے، وہ انداز بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، اسی لیے وہ اب عبادت بن گئی ہے اور فرض عبادت بن گئی. تو اس سے ایک بات اور جو ضمنی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کرنا احناف کے ہاں ہر مسلمان پر جس کے بعد پاس نصاب کا جتنا مال ہو فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے. کچھ ائمہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب نہیں ہے، سنت ہے. کچھ ائمہ کے نزدیک قربانی پورے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں اور 10 کے 10 بالغ ہیں اور 10 کے 10 جو ہے صاحب نصاب ہیں، تب بھی ایک کی قربانی کافی ہوگی، وہ بھی سنت کے درجے میں ہے. ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر شخص کو اپنی خود قربانی کرنی ہے. کوئی بھی شخص جو کہ نصاب کے برابر مال رکھتا ہو اس کو قربانی دینی ہے. جانور، ایک بکرا یا ایک دمبا یا ایک گائے کا حصہ یا ایک اونٹ کا حصہ، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربان کرے. اس سے کم نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کرنا چاہے تو کرے، نفلی ہو جائے. فرض کے درجے میں اس پر ایک قربانی واجب ہے. اور یہ نصاب کیا ہے؟ وہی نصاب ہے جو سونا چاندی کا نصاب زکوٰۃ کا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ سونا چاندی کے نصاب میں شامل کن چیزوں کو کیا جاتا ہے؟ سونے کو، چاندی کو اور زیورات کو، یا ایسی زمین جس کو بیچنے کی غرض ہو، اور اسٹاک کے مال کو جو بیچنے کے لیے رکھے ہوئے. وہاں پر آپ کے ذاتی کپڑوں کو استعمال نہیں کیا جاتا. استعمال کی جو چیزیں گھر میں فرنیچر ہے اس کو شمار نہیں کرتے. قربانی کے لیے جو نصاب ہے اس میں اس کو بھی شامل کرتے. تو اس وجہ سے اکثر مسلمان جو مڈل کلاس میں ہو، جن کو روزانہ کھانا کھانے کے لیے محنت نہ کرنی پڑتی، وہ روٹی کھانے کے لیے، سالن کھانے کے لیے ان کو محنت نہ کرنی پڑتی. محنت سے میری مراد یہ کہ اگر آج انہوں نے کام نہیں کیا آج کے دن تو ان کے بستر پہ یعنی ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا، فاقے کر کے لیٹیں گے، کھانا آئے گا نہیں. کماتے اور لاتے، کماتے اور کھاتے، کوئی جمع ہے ہی نہیں گھر میں کچھ. کل گھر میں 2-4 برتن ہے، بس ایک آدھ مسحری ہے، وہ بھی ایسی ٹوٹی پھوٹی. یعنی کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ جس کو وہ بیچ کر گھر کے اندر جو بھی ہے بیچ کر آج کے حساب سے تقریباً 250 پاؤنڈ 250 پاؤنڈ بچا سکتے ہیں، یعنی بنتا ہو ان سب کی ویلیو. اس میں سال گزرنا بھی ضروری نہیں. زکوٰۃ کے برخلاف سال نہیں ہوا، ابھی ابھی آج ہی آپ کو 200 پاؤنڈ کہیں سے مل گئے اور 40-50 پاؤنڈ پہلے سے تھے، تو وہ نصاب اگر بن گیا تو بس قربانی کر دی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اکثر لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے. وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان میں سے بھی اکثر پر قربانی واجب ہوتی ہے. ہر ایک کی قربانی اپنی ذمہ داری ہے. جس کے پاس اتنا مال ہے، بلوغت شرط ہے، بالغ ہوگا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، تو قربانی کرو.
بیوی پر اپنی قربانی کرنا خود ضروری ہے. شوہر اس کی طرف سے اگر کر دے گا تو ادا ہو جائے گی, لیکن اس سے اجازت لے لے, اس کو بتا دے. قربانی کرنا ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو, اور نصاب کی شرط بتا دی کہ عام چیزیں, گھر کے کپڑے, جوتے, برتن وغیرہ, فرنیچر وغیرہ جو استعمال کی چیزیں, ان کے بھی قیمت اگر اتنی بن جاتی ہے ملا کے, جو تقریباً سب گھروں میں بن جاتی ہے, گھروں میں ایک آدھ فریج ہی ہو تو بس ہو گیا, اور اس طرح کی چیزیں جو استعمال کی چیزیں ہیں ان سے بھی یہ کام ہو جاتا ہے, انف ہو جس کے پاس. بہرحال تو یہ اس کا نصاب یعنی ذرا ہلکا ہے, اکثر لوگوں پر یہ واجب ہوتی ہے, اس لیے قربانی کرنا چاہیے. قربانی ایک سے زیادہ کرنے کی توفیق ہو تو ضرور کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کو جب سب سے زیادہ یہ پسند ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا کام ہوگا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ قربان کرنا, 100 اونٹ کی قربانی کی. اس میں ایک نقطہ ضمنی طور پر عرض کرتا ہوں, جو حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب حفظہ اللہ جو شیخ الحدیث ہے, ان کی تحفۃ العلمائی کے اندر انہوں نے یہ نقطہ لکھا ترمذی شریف کی شرح میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 100 اونٹ تھے, 60 اونٹ آپ نے خود ذبح کروایا, یعنی نہر کیا ان کو, 63 اونٹ 63. ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں اچھے خاصا اسٹریس ہو جاتا ہے, 63 اپنے ہاتھ سے لاؤ, اور بقیہ جو بچ گئے تھے وہ حضرت علی نے آپ کی طرف سے پھر بقیہ قربان کیا. اور ان 63 اونٹوں سے ایک نقطہ یہ نکالا کہ گویا آپ کی زندگی 63 سال ہوگی, اور اس کے چند مہینوں کے بعد ہی آپ کی دنیا سے رخصت ہو گئے. اگلا سال آپ کی, یہ ذوالحجہ تھا, اگلے سال ربیع الاول میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. گویا 63 سال آپ کی زندگی کے ربیع الاول میں پورے ہو رہے ہیں, اور 63 اونٹوں کی قربانی کر کے حدیث میں آتا ہے آپ تھک گئے, یعنی آرام کیا آپ نے, اور کہا چلی بقیہ آپ جو ہے نمٹائے. اس کا پھر گوشت تقسیم ہوا, سب کو بانٹا گیا, سب کا ایک ٹکڑا لے کے آپ نے اس کا سالن پکوایا, خود بھی اس کا شوربہ پیا. ایک دفعہ آپ نے قربانی میں ایک مینڈھا قربان کیا ہم سب کی طرف سے, کہ قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے سب کا ثواب ان سب کو پہنچے, یہ ان سب کی طرف سے میں نے قربان کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کے ہاتھ مبارک سے ہم سب کے لیے قربانی ہو چکی ہے. تو ایسے پیارے نبی کے لیے ہمیں قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے, جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. جس سے محبت ہو, جس سے تعلق ہو, جس سے عقیدت ہو, اس کی طرف سے قربانی کریں. اس کی توجہات ملیں گی, اس کی محبت ملے گی, اس سے تعلق پیدا ہوگا, اس کی دعائیں لگیں گی. اپنے بڑوں کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے اساتذہ کی, اپنے شیوخ کی, اپنے والدین کی طرف سے ضرور قربانی کرنی چاہیے اگر توفیق. اور آج کل جو لوگ بالخصوص ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر تھوڑی سی آسودگی ہے, الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے, لیکن ان کی کرنسی ذرا اسٹرانگ ہے, تو وہ کچھ اور غریب ممالک میں مختلف ناموں سے مختلف لوگوں کی طرف کر سکتے ہیں. ادھر کے غریب بھی کچھ ان کی مدد بھی ہو جائے, اور ضمنی طور پر آپ کا ایک کام بھی ادا ہو جائے. انڈیا میں بعض جگہوں پر چھوٹے چھوٹے سے علاقوں میں 8,000 کی وہاں کے روپے میں پوری گائے ہو جاتی ہے. پنجاب کے کچھ علاقوں میں, اور مفتی صاحب جو ہے وہ ان سے میں ابھی کل آج ایک دفعہ سے صبح معلوم کروایا ہے, اور 8,000 میں ایک گائے, یعنی انڈیا کے روپیز میں, پاکستان کے 12,000 ہوں, کیونکہ وہاں پہ زیادہ قیمت نہیں ہے گائے وغیرہ کی. تو وہاں 7 حصے کرنا کسی کے لیے مشکل ہے. 8,000 روپے جمع کرنا یہاں پہ رہتے ہیں. وہ کیا آپ کا 87 کیا ہے کنورژن ریٹ انڈیا کا؟ 87 کیا مطلب کتنا بنا بھائی؟ 8,000 سے 100 پاؤنڈ بھی نہیں بنے, ہے نا, 100 سے بھی کم بنا. 870 ہوتا تو 100 پاؤنڈ. 7 حصے گنے جائیں گے. ہاں بالکل 7 حصے گنے. 100 پاؤنڈ بھی کچھ کوئی حلوہ, 25 پاؤنڈ. کس قدر نعمت اللہ تعالیٰ کی. تو آدمی قربانی دے, اور اس پر آپ کو اچھا یہ کہ جن جن لوگوں کی طرف سے آپ قربانی کریں گے ان کے طرف سے آپ چونکہ حق رشتہ داری کا ادا کر رہے ہوں گے تو صلہ رحمی کا ثواب الگ ملے گا, ایکسٹرا قربانی کا ثواب ان کو ثواب اور ملے گا, ان کی آخرت کا کچھ بندوبست ہو جائے گا. یہ سب نیکیوں کا کام آپ کر کے جائیں گے تو پیچھے آپ کے والے بھی کرنے والے, آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے بھی کرنے والے ہوں گے. اور دل سے مال کی محبت نکلنا جو چاہیے, جو قربانی کا اصل جذبہ ہے وہ بھی ہو جائے گا.
ورنہ آپ کے لیے پاکستان میں ایک بکرا کر لینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, ایک گائے کر لینا کوئی ایسی بڑی قربانی نہیں ہے. 100-150 پاؤنڈ کی قربانی کون سی بڑی قربانی؟ اتنا تو آپ ادھر ادھر ٹریول میں نکال دیتے ہیں, پارٹی کرنے جب چھٹیوں میں گھومنے فیملی کو لے کے جاتے ہیں اس سے زیادہ اڑا دیتے ہیں ٹریول پہ. تو اصل قربانی تو پھر وہ ہو کہ ذرا پھر ٹائٹ محسوس ہو کہ آدمی نے محنت کی, قربانی کچھ دی ہے واقعی جیسے محسوس ہو, تو زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کا جذبہ بھی رکھیں اور کریں, دوسروں کی طرف سے اور لوگوں کو ترغیب بھی دلائیں. تو اس کا بہت سارے فائدے ہیں. ایک ضمنی فائدہ اور عرض کروں جو ہمارے حضرت نے بیان فرمایا, جو ان کے والد صاحب سے رحمہ اللہ انہوں نے اخذ کیا. ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک ڈائری ملی جس کے اندر نام لکھے تھے ہر سال کے حوالے سے, تو اس سال یہ قربانیاں کی گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 1, امام ابو حنیفہ کی طرف سے 1, ابو بکر صدیق کی طرف سے 1, شیخ زکریا کی طرف سے, میں مثال دے رہا ہوں, کی طرف سے 1. اس طرح 5-6 ہر طبقے سے 1-2 لوگ. دوسرے سال اگلے سال ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے 1, عمر فاروق کی طرف سے 1, امام شافعی کی طرف سے 1, کسی اور بزرگ کا امام غزالی کی طرف سے 1. اس طرح 4-4 5-5 ہر سال 4-4 5-5 قربانیاں وہ کرتے رہے. 1-2 نبیوں کی طرف سے, 1-2 صحابہ کی طرف سے, 1-2 بزرگوں کی طرف سے, کبھی اور آج کل کے قریبی زمانے کے اپنے اساتذہ شیوخ کی طرف سے. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ ابا نے کتنی حکمت اور سمجھداری کا کام کیا جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی. اب قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابو بکر صدیق کو, عمر فاروق کو, امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام غزالی اور اس طرح کے بڑے لوگ, امام بخاری کو پتہ چلے گا کہ میرے نامہ اعمال میں یہ بھی ایک نیکی ہے, ایک قربانی کسی نے کی ہے جس کا میں جانتا نہیں نام. یہ کون بندہ ہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں, یہ میرے رشتے دار ہیں, یہ میری اولاد ہیں, یہ میرے بچے ہیں, میرے پوتے ہیں, پر پوتے ہیں, میری نسل میں چلے آ رہے ہیں, تو میرا خاندان ہے, مجھے پتہ ہے, میری لنک میں ہے. یہ کون ہے جس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور میری امت کا بھی نہیں ہے, اس نے میرے لیے کیا کام, کون ہے؟ تو جیسا ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر درجے والے جو جنتی ہیں وہ اگر کبھی کسی نیچے جنتی سے ملنا چاہیں, ایسے درجے پہ جو کہ اس کے درجے سے نیچے ہے اور جنتی وہاں پر بھی ایک ہو, اور ان کی خواہش ہو کہ وہ نیچے والے سے ملے, اوپر والے درجے والے, تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نیچے والے جنتی کو اٹھا کے اوپر والے درجے میں لے آئیں گے ان سے ملاقات کی. تو مل ملا لیں گے, ان کے وہ خواہش ظاہر کریں گے, ان کی خواہش پوری ہوگی تو ملنے کے لیے. اب ان کو تو نیچے نہیں لا سکتے, ان کا درجہ نیچے ہو جائے گا, ان کو اوپر کرم کرتے ہوئے, فضل فرماتے ہوئے لے آیا جائے گا. وہ آئیں گے, ان سے ملیں گے, اور جب ملاقات مکمل ہو جائے گی شکریہ ادا کرتے بھی, بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ ہماری طرف سے قربانی کی, اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو بلایا تھا, یہ کھائیے, یا جو بھی یہ ہدیہ دیا, کچھ بھی بات کی جاتے ہوئے. تو فرشتہ کہے گا اب جب تم یہاں آ گئے تو اللہ کا حکم ہے یہی رہ جاؤ, اسی درجے میں قربانی. کیا عجیب بات ہے. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے اگر یہ لنکس پیدا کر لیے ایسے بڑے لوگوں سے, آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان میں سے کسی کو بھی یاد رہا, یہ خالی آپ کی شفاعت ہی فرما دے. ہم پھنس رہے ہوں کہیں, اور ابراہیم علیہ السلام اپنی امتیوں کی شفاعت کرنے کے بعد کہیں کہ اللہ کے رسول, یہ اللہ تعالیٰ یہ اس بندے نے میری طرف سے قربانی کی تھی, اس کو ہماری طرف سے سفارشی سمجھ لیجیے, ہم سفارش کرتے ہیں ان کی. کام بن گیا نہیں بن گیا, ہے نا سمجھداری کا کام. تو ایسی سمجھداری کا کام وہ چپکے سے کرتے چلے. تو آدمی ہلکا ہلکا کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرے, تھوڑا پیٹ کاٹے, تھوڑی مشقت اٹھائے, ایک آدھ دفعہ ہالیڈیز پہ نہ جائے, ایک آدھ دفعہ اٹھ پٹانگ چیزوں میں پیسے خرچ نہ کرے, باہر کھانے کے ہوٹلنگ کا جو شوق ہے 1 مہینے کی اس کو بند کر دیں, اور کسی وجہ سے ٹی وی کے اپنے جو لیا ہوا کیا کہتے ہیں وہ سبسکرپشن, اس کو بند کر دیں, 1 مہینے نہیں لوں گا, قربانی دیں. انٹرنیٹ پہ اگر 500 منٹ کے اتنے پیسے ہیں تو اس کو 200 منٹ کر دیں, یہ قربانی کی. یعنی جو نہیں کر سکتا وہ یہ کام کرے, لیکن مجھے پتا آپ سب سے زیادہ کر سکتے ہیں, تو جو کر سکتا ہے اس قربانی کو دے, اللہ کے لیے نکالے. اپنے والدین کی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے 1 نہیں 10 کریں, 5 کریں, جس کو جتنی توفیق ہو. تو یہ ساری ترتیب اس کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ قربانی کروں تاکہ میرا بھی بھلا ہو اور میرے ساتھ اور جو لوگ ہیں ان سب کا بھی بھلا ہو, اور امید ہے کہ اس سے ان کو کافی فائدہ ہوگا. تو اس حوالے سے ذرا توجہ دیں. ایک ذہن میں اور بات آتی کہنا چاہتا ہوں, یہ کہ جس طرح یہ دن بہت اہم ہے, نیکی اس میں بہت ہوتی ہے, ثواب اس میں بہت ملتا ہے, 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس میں گناہ
اس کے وبال بھی بڑا خطرناک ہے، اس پر عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. کیوں کہ ہر وہ جگہ اور ہر وہ وقت جو مقرب ہو، جس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس میں گناہ پر عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ گناہ جو حرم میں کرے گا وہی گناہ کہیں اور کرے گا تو دونوں کا عذاب برابر نہیں ہوگا. اس کا عذاب بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ خاص جگہ پر جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے وہاں پر بھی نہیں چوکا ایسی حرکت کرنے سے. پھر یہ بالکل واضح بات ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ کا بچہ وہ نافرمانی آپ کی تنہائی میں کرے اور وہ آپ کے سامنے کرے. کیا آپ کے خیال میں دونوں برابر؟ یقیناً اس نافرمانی پہ جو آپ کے سامنے وہ کر رہا ہے آپ زیادہ ناراض ہوں گے، اس لیے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ نافرمانی موجود ہے، اس میں جرت بھی موجود ہے. اس کے اندر جو ہے ایک ضد، تکبر اور بڑائی بھی موجود ہے. اس میں ایک ہٹ دھرمی کا معاملہ ہے، وہ زیادہ آپ کو تکلیف دینے والا ہوگا. تو اس لیے اس میں گناہوں سے بہت زیادہ بچیں. تو ایک تو بنیادی بات یہ کرنی تھی. تو قربانی بہت اہم، اور قربانی کا جانور اس کو پہلے سے پالنا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور آج کل اتنی کمزوری ہے کہ لوگوں میں ہمت نہیں ہے. بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو قربانی کے جانور کو ذبح آتے دیکھ بھی نہیں سکتے. مردوں کی بات کر رہا ہوں، کہ تکلیف ہوتی ہے. یعنی وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وہ کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے دست مبارک سے کیا، وہ ہمیں اور آپ کو آڈ لگتا ہے، عجیب لگتا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ زیادہ کریم ہیں، آپ زیادہ رحمت فرمانے والے ان جانوروں پر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کریم، زیادہ رحیم. ایک فطری طور پر بعض لوگوں کو مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اوورکم نہ کرنے کی کوشش کریں. اوورکم کیجیے، آگے بڑی ہمت کیجیے. تو یہ ایک بات جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے جو ذہنوں میں رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.